ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھا کرو۔ یہ چار عمل کرو گے، تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کل اس حدیث کا پہلا حصہ جو تھا افشوا السلام، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج دوسرے حصے پر گفتگو ہوگی، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا جیسا کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ قال ان تطعم الطعام، آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے، یعنی بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانا۔ اس میں مسکین کو کھلائیں، قیدی کو کھلائیں، دوست احباب کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں۔ یہ کھانا کھلانا چاہیے، ایک اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے، ایک دن صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا تھا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آج میں نے نفلی روزہ رکھا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا؟ من اطعم منکم اليوم مسکینا؟ قال ابو بکر انا، آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کھلایا۔ پھر آپ نے سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے ایک مریض کی تیمارداری کی؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بول پڑے کہ اللہ کے نبی آج میں نے ایک مریض کی بھی تیمارداری کی۔ پھر آپ نے سوال کیا، آج تم میں سے کس نے ایک جنازے میں شرکت کی؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آج ایک جنازے میں بھی شرکت کی۔ تو آپ نے فرمایا، مجتمع ھذا الخصال فی یوم فی رجل الا دخل الجنہ، یہ چار خصلتیں ایک دن میں جس آدمی میں پیدا ہو گئیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہو چکا ہے، وہ جنتی ہے کہ اس نے ایک دن میں یہ چار کام کیے، نفلی روزہ رکھا، مسکین کو کھانا کھلایا، مریض کی تیمارداری کی، اور ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کی۔ تو اس سے پتہ چلا مسکین کو کھانا کھلانے والا جنت میں جائے گا۔ غرباء، مساکین، گھروں میں کام کرنے والیاں، ان کو کھلائیں، جو گھر میں باقی بچتا ہے ان کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا۔ تو کھانا کھلایا کریں،
دوست احباب کی دعوت کیا کریں، کوئی دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کیا کریں، اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دعوت قبول کرتے، غریب صحابہ کی بھی دعوت قبول کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کہ میں اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری دعوت قبول کر لیجیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلا نہیں آؤں گا، ساتھ میں اپنی بیوی عائشہ کو بھی لے کر، ان کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا۔ وہ کہنے لگا جی آپ اکیلے کی دعوت ہے۔ فرمایا میں تو عائشہ کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ اس نے کہا آپ اکیلے کی دعوت ہے۔ فرمایا میں نے عائشہ کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی آپ ان کو بھی ساتھ لیں۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر رہے ہیں، یہ محبت کا آپ انداز تھا آپ کا کہ آپ نے اصرار کر کے اس کی دعوت میں اپنی بیوی کو بھی شامل کیا۔ اسی طرح ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی تو آپ کھانا کھانے جا رہے تھے، تو رستے میں نا ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا اور پوچھنے لگا کچھ مسائل۔ آپ کسی کے گھر کھانا کھانے جا رہے تھے، دعوت تھی، آپ اس کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صحابی باہر آئے تو آپ نے کہا یار یہ بھی میرا ساتھی ہے، کیا یہ بھی دعوت میں شریک ہو سکتا ہے؟ آپ نے اجازت لی اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ کے نبی آپ کا مہمان ہے، میرا بھی مہمان، آپ اس کو بھی شامل کریں۔ تو یہ نہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے شادی بیاہ ہے نا، برات میں وہ بیچارے لڑکی والے کہتے ہیں 100 بندہ لے آنا جی، اسی لے کے جانے ہیں 150۔ آپ نے 150 لے کے جانا ہے تو ان سے پہلے پوچھ لیں، طے کر لیں تاکہ ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ لیکن یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ 500 بندہ لے کے جانا۔ کرنا کیا ہے وہاں، پہلے بندے بیٹھے رہتے ہیں اور کھانا کھل رہا ہے کھاندے پھر واپس۔ 500 بندہ، 1000 بندہ۔ گجرانوالہ میں ایک شادی تھی تو دن طے جب ہوتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں کتنے بندے لے کر آئیں گے، دونوں امیر خاندان تھے۔ اس نے کہا جی یہ 500 بندہ لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں سوچ لو، گھر جا کے مشورہ کر لینا تو پھر 10 دن۔ انہوں نے کہا نہیں جی 700 بندہ کر لو۔ انہوں نے کہا پھر سوچ لیں۔ انہوں نے کہا جی 1000 بندہ۔ انہوں نے کہا پھر سوچ لیں۔ پھر مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ 1200 بندہ۔ انہوں نے کہا بس جی بس 1200 تو وعدہ نہیں ہوئے گا۔ انہوں نے کہا گھر جا کر پھر مشورہ کر لینا، اگر اور بندے ہوئے تو پہلے بتا دینا، لیکن یاد رکھنا کہ جتنے بندے کہنے ہیں ہم نے اس سے زیادہ حال میں داخل نہیں کرنے، جو بھی ہم نے تمام کیا ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر انہوں نے چند دن بعد فون کیا، انہوں نے کہا نہیں جی 1200 بندہ بہت ہے۔ جب برات آئی تو 1500 بھی زیادہ سے بھی زیادہ لوگ۔ انہوں نے کہا جی 1200 براتی اندر لے آؤ، باقی فارغ، کیونکہ ہم نے اس کے مطابق انتظام کیا۔ تو اندازہ کریں کہ شادی، ایک بندے کی شادی ہے اور 1500 بندہ جا رہا ہے۔ ولیمہ آپ 10,000 بندے کو بلا لیں، لیکن لڑکی والوں پر بوجھ نہ بنائیں۔ تو بہرحال ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں، دونوں آیات کی تفسیر میں مفسرین نے بتایا ہے، لکھا ہے کہ کھانا کھلانا یتیم کو، قیدی کو، مسکین کو، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔
اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو، قیامت کے دن کو جٹلاتا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دلاتا۔ تو اس سے پتہ چلا جو کھانا نہیں کھلاتا غریب مسکین کو یا اس طرح کے اور دیگر لوگوں کو، وہ ایسا شخص ہے جس کا قیامت پر ایمان نہیں۔ قیامت پر ایمان رکھنے والا وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے، وہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، مساکین کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ اور بہترین ہمدردی یہ ہے کہ انہیں ان کا یہ جو پیٹ ہے نا، یہ خالی نہیں رہنا چاہیے کسی کا، اس کو بھریں، کھلائیں لوگوں کو، کھانے کھلائیں۔ یہ آج کل رمضان کا مہینہ ہے، افطاری کروائیں لوگوں کی، غربا کی افطاری کرائیں۔ جہاں آپ دوست احباب کی افطاری کرواتے ہیں وہاں پر غریب لوگوں کی بھی افطاری کروائیں، اور اس طرح کروائیں کہ جیسے یہ آپ کے گھر میں اچھے مہمان آئے ہیں، آپ کے دوست احباب آئے، ان کو بھی عزت دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔